پہلی بات آپ نے بتائی کہ جو بھی پیغمبر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ مخلص ساتھی، پیغمبر کے اوپر مر مٹنے والے، پیغمبر کے ساتھ مل کر ان کی دعوت کو عام کرنے والے، اپنا سب کچھ پیغمبر کے دین کے خاطر لٹا دینے والے ایسے لوگ رہتے ہیں۔ پیغمبر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی یہ حضرات پیغمبر کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جیسے کہ بتایا گیا کہ ان کی سنتوں کی پابندی کرتے ہیں، ان کے حکموں کی اتباع کرتے ہیں۔ جیسے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کے جو رفقائے کار تھے، صحابہ کرام تھے، کس طریقے سے انہوں نے آپ کے مشن کو آگے بڑھایا۔ صحابہ کرام کی جانثاری ایسی اور دین کی دعوت کا جذبہ ایسا کہ بس سن لیا کہ جو حاضر ہیں وہ غائب کو پہنچا دیں تو وہاں سے اپنے گھروں کو بھی آنا گوارا نہیں ہے۔ کتنے ایسے صحابہ ہیں جو وہاں سے دعوت کے لیے نکل پڑے، اس زمانے میں جو دعوت کا طریقہ تھا۔ اسی طریقے سے آپ خلفائے راشدین کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو کس طریقے سے انہوں نے آگے بڑھایا۔ لیکن ایک طرف تو یہ معاملہ، دوسری طرف کیا ہوا دیکھیں، ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، ان کے بعد کچھ نالائق لوگ جو ہے آ جاتے ہیں۔ اب وہ کرتے کیا ہیں؟ یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ اس کی تشریح میں علماء لکھتے ہیں بے عمل واعظین، تقریر کرنے والے، مقررین، خطبہ۔ اور دوسری شکل کن کی ہے؟ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، جی کریں گے وہ کام یا کرتے ہیں وہ کام لا یؤمرون، جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا۔ جو چیز دین نہیں ہے اسے دین بنا کر پیش کریں گے، خود بھی کریں گے، لوگوں سے کروائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ بالکل بغیر کسی مصلحت کے، بغیر کسی مداہنت اور چاپلوسی کے صاف لفظ میں سن لیں، اس سے مراد بدعتی علماء ہیں۔ بدعتی علماء جو بدعت کو فروغ دیتے ہیں، جو چیز دین نہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، ہر وہ بات جو شریعت کے دائرے سے باہر ہو اور فرقہ باطلہ اس کو دین بنا کر پیش کرتا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں کہ جس چیز کا حکم نہیں دیا گیا اس کو وہ کریں گے۔ اب آگے جو ہے عبرت کی بات، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اتحاد کا درس دیا جائے یہاں پر کہ نہیں بھائی جانے دو، کم سے کم کلمہ گو تو ہیں، کسی کو کافر نہ کہو، سب مسلمان ہیں، مل جل کر رہو۔ اللہ کے رسول نے کیا سخت جملہ استعمال کیا ہے، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِن، جو ان کے ساتھ مقابلہ کرے گا اپنی طاقت سے وہ مومن ہے۔ طاقت سے مقابلہ، حضرات کے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے کر دکھایا کہ مقابلہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اختلاف سے بددل ہو کر ایک جماعت کٹ گئی تھی جنہیں خوارج کہتے ہیں، آپ حضرات کو معلوم ہے۔ اور یہ حضرت علی کے بھی دشمن بن گئے، حضرت امیر معاویہ کے بھی دشمن بن گئے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ بھئی ان سے کہو کہ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ اچھا نعرہ کتنا اچھا لگایا، ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا۔ بتائیے اتنا خوبصورت نعرہ خوارج کا نعرہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے سمجھانے سے میں نے بعض کتابوں میں دیکھا قریباً 3000 لوگوں نے توبہ کر لیا، 3000 خوارج نے، لیکن اکثر و بیشتر اپنی ضد پہ اڑے رہے۔ بالآخر حضرت علی نے یہ پہلی شکل استعمال کی، اپنی طاقت کو استعمال کیا، ان کے ساتھ جنگ کیا، اور اس طریقے سے اس فضیلت کے مستحق بن گئے جو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جو ان کے ساتھ جنگ کرے گا اس کے لیے فضیلت ہے۔ تو یہ ہے پہلی شکل کہ طاقت اللہ نے دی ہو تو ان بدعتیوں سے لڑا جائے۔ بدعتی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کو کفر و شرک سے زیادہ پریشانی نہیں ہے، اس کو پریشانی سنت سے ہوتی ہے اور مخلصین مومنین سے ہوتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہماری لڑائی کافروں سے ہو رہی تھی تو اس وقت یہ خوارج ہمارا ساتھ دینے کے بجائے کافروں کا ساتھ دے رہے تھے اور ان کی طرف جا کر ہم پہ پتھر پھینک رہے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا بیان ہے، اور آج بھی دنیا اس چیز کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہے۔ ان کو درد ہے تو سنت سے ہے، صحیح دین سے ہے، مخلص مسلمانوں سے ہے۔ تو
تو یہ پہلی شکل تھی کہ اپنی طاقت سے مقابلہ کیا جائے۔ جو ان سے مقابلہ کرے گا اپنے دل سے فہو مومن، وہ بھی مومن ہوگا۔ دل سے مقابلے کا کیا مطلب؟ دل سے مقابلے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حرکتوں کو غلط سمجھے، ایسے لوگوں کے بدعات کو دیکھ کر دل افسردہ ہو کہ یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیں جب انسان دل سے برا سمجھتا ہے تو پھر کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ قدم بڑھانا چاہیے، قدم خود بخود اٹھتے ہیں۔ پھر یہ نکتہ علماء نے لکھا ہے، خاص طور پہ مفتی تقی عثمانی صاحب مدظل العالی فرماتے ہیں کہ دل سے برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے چین رہے کہ معاشرے کی اصلاح کس طرح ہمیں کرنی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور جب موقع پائے تو اپنی زبان کو، اپنی تقریر و تحریر کو استعمال کرے، معاشرے کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اگر یہاں بس وہ اتحاد کا نعرہ لگا دیا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ ایمان ہی نہیں ہے۔ اب ایسے لبرل علماء اپنے ایمان کو تلاش کر لیں، ان کے پاس ایمان، عوام کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے، وہاں تو پہلے سے معاملہ ختم ہے۔